2002 میں جب انتخابات ہوئے تو اس کے بعد سب سے جو سینسٹیو صوبہ جب نام نہاد وار آن ٹیرر ہو رہی تھی امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی سے، تو ان دنوں کے صوبہ سرحد اور آج کے خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت تھی؟ مجھے صرف یہ یاد دلا دیجیے۔ وہ حکومت تھی JUI اور جماعت اسلامی کی، اور یہ تمام مذہبی جماعتیں MMA کے نام سے یکساں تھیں، اور اس وقت ان کے ناقدین یہ MMA کو کہتے تھے ملا ملٹری الائنس۔ ملا ملٹری الائنس MMA۔ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت دفعہ لکھا ہے، کسی اور کی بات کیا کروں۔ تو جب آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنا دی جائے تو اس وقت فوج جو ہے وہ ملک توڑنے والی نہیں ہوتی، اور اب ہو گئی۔ وہ تب جوڑنے والی تھی۔ اب دوسری بات، جب انتخابات ہو گئے، درست ہو گئی بات، تو مذاکرات شروع ہو گئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جب انتخابات ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی سے اپروول لینا پڑتی ہے کہ جی مارشل لاء کے دوران یا جتنا عرصہ پارلیمان معطل رہی ہے، جتنے اقدامات دیے گئے ہیں ان سب کو ویلیڈیٹ کر دیا جائے۔ اوکے، بالکل۔ اس وقت جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، سنگل لارجسٹ پارٹی کی حیثیت میں منتخب ہو کر آئی تھی۔ اس کے مختوم امین فہیم صاحب کو قائد حزب اختلاف کا رتبہ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور MMA جس کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں، اس کے سربراہ میرے عزیز محترم بزرگ، میں انہیں سلام، ان کی ذہانت اور ان کی فقہ بازی کا تو جواب نہیں ہے، وہ انہیں قائد حزب اختلاف نامزد کیا گیا، اور انہوں نے نیگوشیٹ کیا لیگل فریم ورک آرڈر، جس کے ذریعے جنرل مشرف کے ٹیک اوور کو انڈیمنٹی دی گئی۔ اس وقت فوج جو ہے وہ ملک توڑنے والی نہیں تھی، اور یہ نیگوشیٹ کرتے ہوئے JUI اور جماعت اسلامی جو تھے، ان کے ریپریزنٹیٹیو مشرف صاحب کے نمائندوں سے مذاکرات کر رہے تھے، تو اسی میں یہ طے ہوا تھا کہ مشرف صاحب وردی سمیت پاکستان کے صدر بھی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی جس کا ہم تماشا لگائے رکھتے ہیں، جعلی قسم کی جو ہے یا نہیں ہے، تو اس کی تو بنیاد ڈالنے والوں میں شامل ہیں آپ۔ تو اب آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے چھوڑا کریں ان کی باتوں کو۔ یہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں سیاستدان اپنی جو ہے وہ رسپیکٹ، اپنی فالوئنگ کھو رہے ہیں۔